www.attableek.com, the reviver of Iman. اس دور میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تجارت ہوتی ہے اور آن لائن خرید و فروخت ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انٹرنیٹ پر ایجاب و قبول درست ہوگا اور کیا بے کا ایجاب و قبول درست ہوگا یا نہیں، اور نکاح کا ایجاب و قبول درست ہوگا یا نہیں. تو یہ مسئلہ پیدا ہوا انٹرنیٹ کی وجہ سے. اسی طرح اور مثالیں ہیں مگر میں ان کو چھوڑ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. جینیٹک سائنس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جیسے اعضا کی پیوند کاری کا مسئلہ ہے، جیسے جنون کو کیسے تحقیق کی جائے کہ مرد مجنون ہے، یہ مسئلہ، اور بہت سارے مسائل ہیں. دوسرے قسم کے نئے مسائل وہ ہیں جو تغیر احوال کی وجہ سے پیدا ہوئے، حالات کی تبدیلی کی وجہ سے. اور یہ حالات کی تبدیلی چار قسم کی ہے. ایک اخلاقی حالات کی تبدیلی، اسی لیے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاشرے میں فسق و فجور جتنا بڑھتا جائے گا نئے نئے مسائل بھی اتنے ہی بڑھتے جائیں گے. اب جیسے میں نے نمبر 1 پر مثال لکھی ہے تضمین اجیر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو اجیر ہے، مزدور ہے، اجیر مشترک ہے، جیسے درزی ہیں، جیسے دھوبی ہیں، تو وہ امین ہے. اگر ان سے آپ کا کپڑا ضائع ہو جائے تو آپ ان سے اس کا ضمان وصول نہیں کر سکتے. آپ نے تقسیم کر دیا ہے نا سب کو؟ یہ جدید مسائل والا نہیں، آپ اس کو ہے نا موجود وہ جی، اس کو تقسیم کر دیجیے. تو اس میں جو لیکن بعد کے ادوار میں لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں میں امانت و دیانت کم ہو گئی ہے. تو اگر ان کو امیر مان لیا جائے تو وہ لوگوں کی چیزوں کو ضائع کرنے لگے. تو فقہاء متاخرین نے فتویٰ دیا کہ اس دور میں اجیر کو امین نہیں سمجھا جائے گا، ضامن سمجھا جائے گا. تو اسی لیے ان پر اس کو لازم قرار دیا گیا کہ وہ اس کو ادا کرے گا. تو یہ دیکھیے تغیر احوال کی وجہ سے، اخلاقی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے حکم میں یہ تبدیلی آئی. دوسرے تبدیلی جو آتی ہے حالات کی، وہ سیاسی حالات کی تبدیلی. سیاسی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے بھی احکام بدلتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں امیدوار بننا اصل کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، لیکن موجودہ سیاسی حالات کے اعتبار سے علماء نے اس کی اجازت دی. یہ جیسے ہم نے اس میں سیاسی حالات میں لکھا ہے وحدت دار. اسلام کا اصل تصور یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ایک ہی دارالاسلام کا حصہ ہے. لیکن جب بات کو چل کر جب کئی مسلم ملک بننے لگے اور عباسیوں کی خلافت کے مقابلے میں بنو امیہ نے اندلس میں اپنی خلافت قائم کر لی، تو اگر وحدت دار کا فتویٰ دیا جاتا کہ حکومت ایک ہی ہونی چاہیے تو ایک مسلمان ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا تاکہ اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں. اس لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ مختلف دارالاسلام بھی ہو سکتے ہیں، دارالاسلام کا تعدد بھی ہو سکتا ہے، تاکہ مسلمانوں میں خوریزی کی نوبت نہ آئے. آج تو تعدد کے باوجود خوریزی ہو رہی ہے. اگر یہ تعدد کا فتویٰ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں اور کتنا مسلمانوں کا خون بہتا. تو دیکھیے سیاسی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے حکم میں تبدیلی قبول کی گئی. یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا. اسی طرح عرف اور تعامل کی تبدیلی کی وجہ سے بھی احکام میں تبدیلی ہوتی ہے اور نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں کسی فریق کی طرف سے ایسی شرط لگانا جس میں فریقین میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو
یہ جائز نہیں ہے، اس سے بے فاسد ہو جائے گی، جس کو شرط فاسد ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ لیکن آج کل جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو کمپنی کے اوپر یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ مثلاً 1 سال کی گارنٹی کو قبول کرے یا 1 سال 2 سال کی وارنٹی کو قبول کرے۔ ایک مخصوص مدت کے اندر اگر مشین میں کوئی خرابی ہو تو وہ اس کو بنا کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی شرط ہے کہ جس میں مشتری کا فائدہ ہے۔ فقہا کے عام اصول کے اعتبار سے اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اس زمانے کا عرف ہو گیا ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ شرط فاسد معاملے کو فاسد کر دے گی الا ان یکون شرطا متعارفا، سوائے اس کے کہ کوئی شرط عرف کے درجے میں آ گئی ہو۔ تو اس لیے آج کے دور میں آپ اس کو ناجائز نہیں قرار دیں گے کہ تم مشین لائے لیکن خراب ہو گئی تو اس کی مرمت کا اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ عرف کی تبدیلی کی وجہ سے یہ ایک نیا مسئلہ ہو گیا، حکم میں تبدیلی آئی۔ اسی طرح معاشی طریقہ کار میں تبدیلی، کاروبار کے طریقوں میں تبدیلی آئی ہے، جیسے کرنسی کا مسئلہ ہے۔ پہلے زمانے میں کرنسی سونے اور چاندی کی ہوتی تھی، اور ایک زمانے تک یہی کرنسی ہوا کرتی، اسی لیے ہمارے یہاں ثمن مانا گیا ہے سونے اور چاندی کو، درہم اور دینار کو۔ بعد کے ادوار میں فلوس بھی ڈھالے جانے لگے، جن کو فلوس نافقہ کے نام سے فقہا نے ذکر کیا ہے، وہ بھی چلنے لگے، لیکن وہ بھی دھات کے ہوتے تھے، ان کی اپنی ایک قیمت ہوتی تھی۔ اب یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مکمل طور پر کاغذی نوٹ جاری ہو گئے اور انہی کو ثمن کی حیثیت دے دی گئی۔ پہلے یہ تھا کہ اگر آپ اتنے روپے دے دیں گے تو ہمارا بینک ضمانت لیتا تھا کہ ہم اس کے مقابلے میں آپ کو سونا دیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ ہمارا بینک سونا نہیں دے گا، لیکن امریکہ نے اس بات کی ضمانت لی کہ تمام ممالک اپنی کرنسی کو ڈالر سے مربوط کر دیں اور ہم اس کے بدلے میں اگر وہ چاہیں گے تو ہم سونا دیں گے۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اب ہم کوئی سونا ونا نہیں دیں گے، آپ کو ڈالر دے، پیسہ آپ دیجئے ہم آپ کو پیسہ دیں گے، ڈالر دیجئے ڈالر دیں گے۔ تو اب جو یہ کاغذی کرنسی ہے یہ بالکل ایک نئی شکل ہو گئی۔ یہ کہاں تک جائز عمل ہے یا ناجائز عمل ہے، ظلم ہے یا عدل ہے، اس پر میں ابھی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک نیا معاشی طریقہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک زمانے میں فقہا یہ کہتے تھے کہ درہم کی بیع تو درہمین کے بدلے جائز نہیں ہے، لیکن بیع الفلس بالفلسین جائز ہے، کیونکہ فلس اصل میں سامان ہے اور سامان اموال ربویہ میں نہیں ہے، جو متعین ہے اموال ربویہ اس میں یہ شامل نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں اگر آپ کہیں کہ بیع الدولار بالدولارین جائز ہے تو آپ بتائیے کہ اس میں سود کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو اب اسی نوٹ کو حقیقی ثمن، بالکل سونے اور چاندی کا ثمن مان لیا گیا، اور اسی لیے ایک ہی ملک کی کرنسی میں ایک کو دو کے بدلے اس کے خرید و فروخت کو جائز نہیں کہا جائے گا۔ یا جیسے ابھی ماضی قریب تک ہمارے علماء بہت سے بزرگ نوٹ کو وثیقہ مانتے تھے کہ ثمن نہیں، وثیقہ ہے ثمن۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے اس پر کہ نوٹ وثیقہ ہے ثمن ہے۔ اب وثیقہ ثمن ماننے میں مشکل یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس زکوٰۃ دی کہ آپ طلبہ پر خرچ کر دیجئے اور اتفاق سے وہ آپ سے ڈالر ضائع ہو گئے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس سے کہیں، اس لیے کہ وثیقہ اصل نہیں ہوتا ہے، وثیقے کے ضائع ہونے یا دینے سے اصل چیز ادا نہیں ہوتی۔ تو آج اگر اس کو وثیقہ ثمن مانا جائے تو بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ زکوٰۃ دینے والا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ کافی نہیں ہے تو پھر آپ سوچئے کہ کیا مدرسے والوں کو وہ زکوٰۃ دینا بھی چاہیں گے۔ تو اس لیے جو ہمارے اس دور کے فقہا ہیں ان سب نے کہا کہ اس کو بے عین ہی ثمن مانا جائے گا۔ تو یہ معاشی طریقہ کار میں تبدیلی کی وجہ سے بھی نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلا سبب ہے جدید وسائل و آلات کی پیدائش،
اور دوسرا سبب ہے احوال کا تغیر، اور احوال کے تغیر میں اخلاقی حالات میں بدلاؤ اور سیاسی حالات میں تبدیلی، عرف میں تبدیلی، معاشی طریقہ کار میں تبدیلی۔ تیسرے قسم کے جو نئے مسائل ہیں، ان نئے مسائل میں متبادلات کی فراہمی ہے۔ متبادلات کی فراہمی سے ہماری مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیے اس میں ہم نے لکھ رکھا ہے بینک، انشورنس، اسٹاک ایکسچینج۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی اور اس زمانے میں ان کی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن آج وہ ضرورت ہے۔ جیسے بینکنگ نظام ہے، بینک کا نظام آج کے دور میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ بینک کا ایک کام یہ ہے کہ وہ آپ کی امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں روپے پیسے ہوا کرتے تھے، یعنی پہلے زمانے میں جو لوگوں کے پاس سرمایہ ہوتا تھا لوگ اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مستقل دفینوں کا مسئلہ فقہ کی کتابوں میں آتا ہے، اور یہ پرانا طریقہ تھا۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں موجود ہے کہ ایک یتیم کا مال اس کے والد نے اپنے مکان کی دیوار کی جڑوں میں محفوظ کر رکھا تھا، لیکن آج اگر آپ کینیڈین ڈالر 1 لاکھ زمین میں دفن کر دیں حفاظت کے لیے اور 10 روز کے بعد آپ کھولیں گے تو سوائے دیمک کے اور کوئی چیز نہیں ملے گی، حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ نے اپنی تجوری میں بھی اس کو محفوظ کیا ہے تب بھی ایک مانوی دیمک آپ کی کرنسی میں لگی ہوئی ہے، اور وہ دیمک ہے افراط زر کی، کہ آج 1 لاکھ کینیڈین ڈالر میں آپ جو چیز خرید سکتے ہیں، اگر آپ 1 سال کے بعد اتنی چیز لینا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے 1,20,000 ڈالر دینے پڑے۔ یہ جو 20% کا نقصان ہے، یہ بظاہر آپ کو نقصان نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ ایک دیمک ہے جو مسلسل آپ کی کرنسی کو کھائے جا رہی ہے، اور یہ کاغذی کرنسی کا سب سے بڑا عیب ہے کہ اس میں آپ کسی چیز کو محفوظ بھی رکھیں تب بھی وہ غیر محفوظ رہتی ہے۔ بینک یہ کرتا ہے کہ ایک تو آپ کی رقم کو محفوظ رکھتا ہے، اور دوسرے وہ انٹرسٹ کے ذریعہ اس کمی کو، اس نقصان کو بھی پورا کرتا رہتا ہے جو آپ کے روپے میں پیدا ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر آج کل بینک جو شرح سود متعین کرتے ہیں وہ افراط زر کی شرح کے اعتبار سے متعین کرتے ہیں، اگرچہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن بینک بہرحال آپ کی کرنسی کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح بینک آپ کی تجارت میں واسطہ بنتا ہے۔ آپ نے اگر یہاں سے چائنا کسی مال کا آرڈر دیا تو چائنا کا جو تاجر ہوگا اس کو خطرہ یہ ہوگا کہ میں مال بھیج دوں اور کہیں خریدار پیسہ نہیں ادا کرے تو کیا ہوگا، تو وہ مال بھیجنا نہیں چاہے گا۔ اور اگر اس نے کہا کہ آپ پہلے پیسہ پے کر دیجئے تب ہم سامان بھیجیں گے، تو آپ کو خطرہ ہوگا کہ اگر میں نے پیسہ بھیج دیا اور اس نے ہمیں مال نہیں بھیجا تو ہمارا کیا ہوگا۔ اس خطرے کو دور کرتا ہے بینک، کہ آپ کا بینک اس کے بینک سے رابطہ قائم کرتا ہے اور سامان کی ضمانت لیتا ہے کہ سامان آپ تک پہنچے گا، اور دوسرے فریق سے پیسے کی ضمانت لیتا ہے کہ پیسہ آپ کو پہنچے گا۔ اس بنیاد پر ایکسپورٹ امپورٹ تجارت کا پورا نظام چل رہا ہے۔ تو پہلے زمانے میں جب تجارت کا دائرہ محدود تھا بینک کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج کے دور میں اگر کہیں خالص اسلامی حکومت بھی ہو تب بھی آپ کو بینکنگ نظام قائم کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا یہ گلوبل دنیا ہے اور یہاں پوری دنیا آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہو گئی ہے، اور اس ارتباط کے لیے آپ کو ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بس آج ہماری حکومت ہو گئی بینک بند، ورنہ شمالی کوریا کے ڈکٹیٹر کے ایسا قانون ہو جائے گا، بلکہ ہمیں اس کا اسلامی متبادل دینا ہوگا کہ بھئی اس میں سارا فساد اس سے پیدا ہوا کہ بینک بزنس نہیں کر سکتا۔ تو جب بینک بزنس نہیں کر سکتا ہے تو جس کو پیسے دیتا ہے اس سے انٹرسٹ لیتا ہے، اور جس سے پیسے لیتا ہے اس کو انٹرسٹ دیتا ہے۔ اگر بینک کو بزنس کی اجازت ہو جائے تو اس کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بزنس کرے گا،
جو اس میں سے فائدہ ہوگا اپنے کھاتہ داروں کو دے گا اور خود بھی اپنا نفع رکھے گا. تو یہ ہم نے متبادلات. اسی طرح انشورنس بھی ہے. اب جیسے انشورنس کا نظام ہے، آج کے دور میں انشورنس ایک ضرورت ہے. پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹ پر سفر کرتے تھے، بیل گاڑی پر سفر کرتے تھے، اس میں آدمی کے لیے خطرات کم تھے. آج آپ بائک سے سفر کرتے ہیں، فور ویلر سے سفر کرتے ہیں، فلائٹ سے سفر کرتے ہیں، اس میں رسک زیادہ ہے. تو جتنا رسک زیادہ ہوگا، خطرہ زیادہ ہوگا، آدمی یہ چاہے گا کہ وہ خطرہ ہمارا کم ہو جائے، ورنہ کوئی آدمی ہمت نہیں کرے گا سفر کرنے کی. تو انشورنس کی بنیادی تھیوری یہ ہے کہ جو نقصان افراد کے لیے قابل برداشت نہ ہو اس کو اتنے لوگوں پر تقسیم کر دو کہ وہ قابل برداشت ہو جائے. جیسے فرض کیجئے کہ آپ کے شہر میں 1,00,000 ڈرائیور ہیں، اور فرض کر لیجئے کہ اگر ڈرائیور سے کوئی آدمی مارا جائے تو اس کو $10,00,000 دینے ہیں. تو اگر ایک ڈرائیور سے کہیے کہ تم $10,00,000 تم اس کو ادا کرو، تو بیچارے کو کئی بار مر کے پھر پیدا ہونا پڑے گا کمانے کے لیے، تب بھی شاید ادا نہ کر سکے. لیکن اگر آپ نے 1,00,000 آدمی کی ایک یونٹ بنا دی کہ اس میں سے جب کسی کے ہاں کوئی حادثہ ہوگا تو $10 آپ دے دیجیے، تو $10 دینا آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ ایسی دنیا میں جو مشینی دنیا ہو اور جو صنعتی دنیا ہو، اس میں انشورنس ایک بہت بڑی ضرورت ہے. فساد اس سے پیدا ہو گیا کہ اس میں لوگوں نے اس کو بزنس بنا دیا. اب جو موجودہ انشورنس کا تصور ہے وہ یہ کہ کمپنی رسک کو خرید کرتی ہے اور اس کی قیمت آپ اس کو ادا کرتے ہیں. اگر اس کو اسلامی طریقے پر اس کا نظام بنایا جائے تو یہ بالکل مطلوب ہے دین میں، اور اس کی مثال شریعت میں موجود ہے. دیت، سب سے جتنے واجبات ہیں ان میں سب سے بڑا یعنی دیت ہے، سب سے بڑی ذمہ داری. اور آپ جانتے ہیں کہ دیت تنہا قاتل پر واجب نہیں ہوتی ہے، قاتل کے عاقل رشتہ داروں پر تقسیم کی جاتی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اور وسعت برتی کہ اہل حرفت پر تقسیم کر دی جائے گی دیت. اگر ایک ڈرائیور ہے تو تمام ڈرائیوروں پر تقسیم کر دی جائے گی. اگر ایک ٹیچر ہے جس سے قتل کا جرم ہوا تو تمام ٹیچروں پر تقسیم کر دی جائے گی اس کی دیت. تو یہ اس طرح ایسے نظام کو وجود میں لانا، متبادل لانا، یہ ذمہ داری ہے. یہ بھی نئے مسائل میں یہ چیز آتی ہے. اب اس کے بعد اس صفحے کو اور اگلے صفحے کو آپ بالکل چھوڑ دیجئے اور آ جائیے اس میں آپ چوتھے صفحے پر. چوتھے صفحے پر یہ بحث کی گئی ہے کہ اصل میں ہم نے اس میں یہ بات پیش کی ہے کہ ان نئے مسائل کو حل کرنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں ائمہ اربعہ کے مذاہب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس سے استفادہ کریں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مذہب کے قول ضعیف سے اگر کام چل سکتا ہو تو ہم اس قول کو لے لیں. تو یہاں ہم نے لکھا ہے ضرورت کی بنا پر جائز، یعنی عدول عن المذہب ضرورت کی بنا پر جائز ہے، بلا ضرورت جائز نہیں ہے. اس میں یہ عبارت نقل کی ہے علامہ زرکشی کی، الثالثۃ ان یقصد بتقلیدہ الرخصۃ فیما هو محتاج الیہ لحاجۃ لحقتہ اور ضرورت ارحقتہ فیجوز ایضا، کہ رخصت والے قول کو میں دوسرے فقہ کی تقلید جائز ہے حاجت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے. اور اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے والحاصل انه اذا اتفق ابو حنیفہ وصاحبہ على جواب لم يجوز العدول عنه الا لضرورت. امام ابو حنیفہ اور صاحبین جب کسی بات پر متفق ہوں تو اس سے عدول بلا ضرورت جائز نہیں. اور یہ ہم نے ایک دو مثالیں دی ہیں عدول کی. اس میں ایک مثال ہے ظفر بغیر جنس الدین. یہ اصل میں فقہ کی ایک اصطلاح ہے ظفر بالحق، کہ اگر کسی کے ہاں آپ کی کوئی چیز باقی ہو تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ اس کی کوئی چیز اگر آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ اس میں سے اپنا دین وصول کر لیں.
تو اب احناف کے ہاں جو دین آپ کا باقی ہے اسی جنس کی چیز اگر آپ کے پاس آ گئی تب آپ اس سے اپنا حق لے سکتے ہیں. جیسے پیسہ باقی ہے، اس کا پیسہ کسی طرح آپ کے پاس آ گیا تو آپ اس کی اجازت کے بغیر بھی اپنا حق لے سکتے ہیں اور بقیہ اس کو واپس کر دیں. اور دوسرے فقہا کے ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اسی جنس کی قید نہیں ہے. پیسے باقی ہیں اور اس کے چاول آپ کے ہاتھ آ گئے تو آپ چاول بیچ کر اپنے پیسے وصول کر لیں اور جو پیسے بچ جائیں اس کو واپس کر دیں. تو بغیر جنس دین بھی جائز ہے. تو ہمارے جو فقہاء علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار میں لکھا ہے کہ وَإِن لَّمْ يَكُن مَذْهَبُنَا فَإِنَّ الْإِنسَانَ يُعَذَّرُ فِي الْعَمَلِ بِهِ عِندَ الضَّرُورَةِ. اگرچہ ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے لیکن ضرورتاً اس کی اجازت ہے. اور ضرورت سے مراد یہ ہے کہ معناها انها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج. کہ دین و دنیا کے مصالح اس پر موقوف ہوں، یہ اصل میں مقصود ہے. اس میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ ایک ہے اضطرار اور ایک ہے ضرورت. اضطرار وہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے عقل خنزیر کے سلسلے میں، عقل میتہ کے سلسلے میں. وہ تو اضطرار سے مراد یہ ہے کہ اگر آدمی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی جان چلی جائے. لیکن ضرورت سے مراد اضطرار نہیں ہے. ضرورت ایک مستقل اصطلاح ہے، ایسی چیز کہ اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو انسان شدید مشقت میں پڑ جائے، یہ اصل میں ضرورت ہے. چنانچہ آپ دیکھیں اس میں ہم نے لکھا ہے کہ فقہا نے ضرورت کا لفظ کہاں استعمال کیا. کہتے ہیں وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ صَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ. یہ مکھی مچھر وغیرہ اگر پانی میں مر جائیں کہ جن میں خون نہیں ہوتا ہے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، لأن فیہ ضرورت، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ یہاں ضرورت اضطرار کے معنی میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پانی کے استعمال نہ کرنے سے آدمی کی جان چلی جائے گی. یہ جیسے کہتے ہیں وَيُكْرَهُ مَسُّهُ بِالْكَمِّ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ بِخِلَافِ كُتُبِ الشَّرِيعَةِ لِأَهْلِهَا حَيْثُ يُرَخَّصُ فِي مَسِّهَا بِالْكَمِّ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً. کہ قرآن مجید کو صحیح یہ ہے کہ آستین سے بھی چھونا مکروہ ہے، اس لیے کہ آستین آدمی کے تابع ہے. تو اگر آستین سے چھوا تو گویا آپ نے اپنے ہاتھ سے چھوا، لیکن کتب شریعہ کو آستین سے چھونے کی اجازت ہوگی. لأن فیہ ضرورہ، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے. تو فقہا کے ہاں اسی طرح وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ لِلْخَرْزِ لِلضَّرُورَةِ، جوتا ٹانکنے کے لیے خنزیر کے بالوں کا استعمال اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. آج کل تو اس کا متبادل آ گیا پلاسٹک وغیرہ کی شکل میں، اس زمانے میں نہیں تھا. تو فقہا نے لکھا کہ یہ جائز ہے ضرورت کی بنا پر. تو اس لیے ضرورت جو ہے یہ بالکل اضطرار نہیں ہے، بلکہ ضرورت سے مراد ایسی کیفیت ہے کہ اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو آدمی مشقت میں پڑ جائے. اسی طرح اس کی مثال ہے جیسے جمع بین الصلاتین ہے کہ احناف کے ہاں سفر کی وجہ سے جمع بین الصلاتین نہیں ہے، لیکن علامہ حسکفی نے در مختار میں اس کی اجازت دی ضرورت کی بنا پر. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حاشیہ لکھا ہے الظاہر انہ اراد بالضرورت ما فیہ نوع مشقت. بظاہر اس میں ضرورت سے مراد ایسی چیز ہے جس میں ایک درجے کی مشقت اس میں مراد ہے، ایک درجے کی مشقت. اسی لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوکب میں ضرورت کے مواقع پر اس قول کو اختیار فرمایا ہے. اور ہمارے بزرگوں کے ہاں اس کی مثال ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ زمانہ اولویات اور مستحبات پر عمل کرنے کا نہیں ہے، تو مذاہب اربعہ میں اگر کوئی چیز جائز ہو اور وہ معاملہ رائج ہو تو ہم اس کے جواز پر فتویٰ دیں، اس پر ایک کتاب مرتب کر دیں.
خیر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سوچا کہ مشورہ کر لوں، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میرے اس ارادے کی تائید فرمائی۔ یہ حضرت تھانوی کے اس میں موجود ہے جو مفتی زید صاحب نے مرتب کیا ہے، اور مولانا تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب اصول الافتاء ہے اس میں بھی یہ اقتباس انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو یہ جو ضرورت ہوتی ہے، خاص کر عبادات میں کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، معاملات میں ضرورت پیش آتی ہے، تو اس میں اس کی گنجائش ہے۔ آگے ہم نے شرائط لکھے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ نص قطعی کے خلاف نہ ہو، اجماع کے خلاف نہ ہو، اور اگلے صفحے میں دیکھیے دوسرے مسلک سے واقفیت ہو، اور ائمہ اربعہ کے مذہب سے خروج نہ ہو، ائمہ اربعہ کے مذہب کے دائرے میں لیا جائے۔ اس کو علامہ ابن حمام، ابن امیر الحاج، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ نے لکھا ہے، تو اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ اس سے جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جانور میں بٹائی کی اجازت دی ہے، یا جیسے اسباب تفریق کے مسائل کو ہمارے بزرگوں نے فقہ مالکی سے لیا ہے۔ اس کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے مذہب کے قول ضعیف پر فتویٰ، کہ مذہب میں جو بعض اقوال ضعیفہ ہیں ان پر فتویٰ دیا جائے۔ جیسے ایک مثال تمہیں، آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے سادات کے لیے زکوٰۃ کا۔ اصلاً تو سادات کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، جس کو امام طحاوی وغیرہ نے بھی اختیار کیا ہے، یہ ہے کہ اگر کسی زمانے میں خمس کا مد ختم ہو جائے، بیت المال کے خمس کا مد جو بنو ہاشم کے لیے ہوا کرتا تھا، تو زکوٰۃ بھی سادات پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور امام صاحب کا ایک اور قول ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مذہب ہے، کہ سادات کی زکوٰۃ سادات کو دی جا سکتی ہے۔ تو اب اس زمانے میں یہ بات قابل غور ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ نہ خمس کا مد باقی نہیں رہا، اور زکوٰۃ سے محروم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک ذلت سے بچایا جائے، اور دوسری بڑی ذلت میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سادات کو علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان ہے کہ فی زمانہ سادات کو زکوٰۃ کی گنجائش ہے۔ اور مدارس والوں کو بھی بڑی دقت ہوتی ہے کہ وہ سادات کو اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو جو سید لڑکے آتے ہیں ان کا مدرسوں میں عام طور پر زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے، عطیات کی رقم بہت کم ہوتی ہے۔ مسلمان تو زکوٰۃ ہی مشکل سے دیتا ہے، تو عطیات تو بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کے لیے داخلہ مشکل ہو جائے گا، ان کی کفالت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہت سی جگہ جو مذہب کا قول ضعیف ہے اس پر بھی فتویٰ دینے کی اجازت دی ہے علماء نے۔ اس میں آخری صفحے میں نے لکھا ہے طریقہ کار، یہ بہت اہم ہے، اور فتاوی اور عصر حاضر کا جو آخری صفحہ ہے اس کو بھی آپ سامنے رکھ لیں کہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موجودہ دور میں جو ایسے مسائل ہیں ان پر حتی المقدور انفرادی فتویٰ دینے سے گریز کیا جائے، بلکہ اجتماعی فتویٰ دیا جائے، علماء اور باب افتاء جمع ہو جائیں اور وہ اجتماعی غور و فکر کے ذریعے کوئی رائے قائم کریں۔ اور اس کی نظیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ دیکھیے حضرت علی کی روایت آپ کے سامنے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھی یمن کے ایک علاقے کا قاضی بنایا تھا، اور ان سے پھر امتحان بھی لیا، اور انہوں نے کہا میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، سنت سے فیصلہ کروں گا، اجتہاد کروں گا، اور آپ نے ان کی تحسین فرمائی۔ اس سے انفرادی اجتہاد کا ثبوت ملتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے قاضی بنایا، انہوں نے خود حضور سے پوچھا ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تامرنی، اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جائے جس میں جواز اور عدم جواز کا حکم واضح نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا شاوروا فی الفقہاء والعابدین ولا تمضوا فی رائے خاصہ، کہ اس میں فقہاء اور عابدین کو جمع کرو، ان سے مشورہ کرو، تنہا کوئی رائے دینے سے گریز کرو۔
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسے مسائل میں اجتماعی غور و فکر سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں باضابطہ ایک مجلس تھی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کی ایک مجلس انتظامی امور کے لیے تھی اور ایک شرعی امور کے لیے تھی، اور بعض حضرات دونوں کے ممبر تھے، جیسے حضرت علی، جیسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ غور کر کے اجتماعی طور پر فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اجماع منعقد ہوا وہ حضرت عمر کے دور میں، کیونکہ وہ مسائل پر اجتماعی طور پر غور کرتے تھے۔ عراق کی زمین کا جب مسئلہ ہوا مفتوحہ اراضی کا کہ یہ بیت المال کی ملکیت مانی جائے یا مجاہدین میں تقسیم کی جائے، تو ایک مہینہ تک حضرت عمر اس پر غور کرتے رہے، صحابہ کی بحثیں ہوتی رہی، ایک ماہ کے بعد جا کر فیصلہ ہوا اس کا، اور پھر اس کو آگے بڑھایا مدینے کے فقہاء سبع نے، جو صحابہ کی اولاد یا ان کی اولاد کے اولاد تھے، جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر رحمہ اللہ بھی تھے۔ تو یہ 7 فقہاء جمع ہو جاتے تھے نئے مسائل پر، اور یہ جو فتویٰ دیتے تھے قاضی اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتا تھا۔ اور اس اجتماعی طریقہ اجتہاد کو اوج کمال پر پہنچا دیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک مجلس کے ساتھ انہوں نے اہتمام کیا ان مسائل میں اجتہاد کا، جس کی تفصیل سے آپ حضرات واقف ہیں۔ موجودہ دور میں فتویٰ دینے میں 2 باتوں کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک تصویر مسئلہ، جس کا ہم نے یہ جو فتاوی اور اثر حاضر کا آخری صفحہ ہے اس پر ہم نے لکھا ہے تصویر مسئلہ۔ دوسرے اجتماعی غور و فکر، اور تیسرے اختلاف حکم بے اعتبار اختلاف مقام۔ تو اجتماعی غور و فکر کا جو طریقہ ہے وہ تو اس میں نے ذکر کر دیا۔ تصویر مسئلہ سے میری مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو مسائل پیدا ہوتے تھے ان کی بہت سیدھی سادی شکلیں ہوتی تھی جو ہر آدمی کے سمجھ میں آ جاتی تھی۔ پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اہتمام تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ عصر سے لے کر مغرب تک کوفہ کی مارکیٹ میں گھومتے تھے، لوگوں کے کاروبار کے طریقوں کو دیکھتے تھے، اس کی تفصیلات آپ کے مجلس میں پیش کرتے تھے، اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں تصویر مسئلے کی صورت کو سمجھنا بہت پیچیدہ بات ہو گئی۔ مثال کے طور پر اب تحویل حقیقت کا بدلنا، کن چیزوں میں حقیقت تبدیل ہوئی اور کن چیزوں میں حقیقت تبدیل نہیں ہوئی، اس کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر اعضاء کے پیوند کاری کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص کا عضو دوسرے کو لگایا جائے تو جس نے عضو دیا ہے اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور جس کو دیا گیا ہے اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور جس نے حاصل کیا ہے اس کے لیے کس حد تک ضروری تھا۔ یہ جب تک ماہرین سے ہمیں معلوم نہ ہو ہم اس کے بارے میں صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے۔ تو بہت سے اسی طرح جینیٹک سائنس کا مسئلہ ہے کہ آج نسب کی تحقیق ایک حد تک جینیٹک سائنس سے ہوتی ہے، اور قاتل کی مجرم کی تحقیق جینیٹک سائنس کی مدد سے جین کی مدد سے ہوتی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو یہ کس حد تک قابل قبول ہے، کس حد تک قابل اعتبار ہے، یہ ہم کو جب تک ماہرین سے معلوم نہ ہو ہم اس کے بارے میں صحیح حکم نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح جو مالی معاملات ہیں ان میں جو تجار ہیں، جو ایکسپورٹر امپورٹر ہیں، جب تک ان سے ہمیں تفصیلات نہ معلوم ہو جائے ہم سادہ طریقے پر اگر حکم لگا دیں تو اس میں بہت غلطی کا اندیشہ ہے۔ تو ایک تو ضروری ہے اجتماعی غور و فکر، دوسرے صورت مسئلہ کو سمجھنا، اور تیسرے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شریعت میں حالات کے لحاظ سے بھی احکام میں اختلاف ہوتا ہے۔
زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے. بہت سی جگہ آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ بعد کے مشائخ نے امام صاحب کی رائے سے اختلاف کیا اور اس میں وہ لکھتے ہیں ھذا اختلاف زمان لا اختلاف برہان. یہ اختلاف دلیل کے اختلاف کی بنا پر نہیں ہے بلکہ زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے. صاحبین نے بعض مسائل میں اپنی رائے تبدیل کی اور کہا کہ لو صاحبی ابا حنیفہ لقال کذا. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو وہ بھی اب یہی کہتے. اسی طرح شخصیت کے بدلنے سے بھی حکم بدل جاتا ہے. آپ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب آئے, حضور سے پوچھا کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں یا نہیں. حضور نے منع فرما دیا. اور دوسرے صاحب آئے تو حضور نے اجازت دے دی. اور راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ پہلے جن صاحب نے سوال کیا تھا وہ معمر آدمی تھے, یعنی حضور کو اندازہ یہ تھا کہ یہ اپنے نفس پر قابو رکھیں گے. اور بعد میں جن صاحب نے پوچھا وہ نوجوان تھے, یعنی حضور کو یہ اندیشہ تھا کہ شاید ان کا یہ عمل روزے کے ٹوٹنے تک پہنچ جائے گا. افراد کے فرق کے اعتبار سے بھی حکم میں فرق ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص قاتل ہو, کسی کو قتل کر دیا ہو, تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک اور صاحب نے سوال کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ توبہ قبول ہو جائے گی. ایک صاحب دونوں مجلسوں میں موجود تھے. انہوں نے بعد میں توجہ دلائی حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ عنہ کو کہ فلاں موقع سے آپ نے کہا تھا توبہ قبول نہیں ہوگی, آج آپ نے کہہ دیا کہ توبہ قبول ہو جائے گی. فرمایا کہ پہلے جس نے سوال کیا تھا میں نے اس کے چہرے کے نقوش پڑھے, میں نے اندازہ کیا کہ اس کے آنکھوں میں غصہ ہے. اس نے ابھی قتل کیا نہیں, وہ قتل کرنا چاہتا ہے. اگر میں کہتا کہ توبہ قبول ہو جائے گی تو اس کی جرت بڑھ جاتی. اور بعد میں جس شخص نے سوال کیا میں نے اس کو دیکھ کر اندازہ کیا کہ اس میں مایوسی اور نا امیدی ہے. تو میں نے اندازہ کیا کہ یہ جرم کر چکا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوگی تو جب مجرم معافی سے مایوس ہو جاتا ہے تو اور زیادہ جرم کرنے لگتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ایک جرم کیا اور 10 جرم کیا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. تو زمانے کی تبدیلی سے بھی حکم بدلتا ہے, فرد کی تبدیلی سے بھی, اور مقام کی تبدیلی سے بھی حکم تبدیل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے علماء نے, اکابر نے بعض باتیں جو کہی ہوں وہ ہندوستان یا پاکستان کے پس منظر میں صحیح ہوں, لیکن آپ کے ہاں کے حالات کے پس منظر میں وہ مشکل ہوں, اس پر عمل کرنا دشوار ہو. تو جب مفتی کسی مسئلے پر غور کرے تو اس کو ان تینوں پہلوؤں پر کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک تو وہ اس مسئلے کی اصل جڑ کو سمجھے, اس کی بنیاد کیا ہے اس کو سمجھے, اور دوسرے وہ انفرادی فتویٰ دینے کے بجائے اجتماعی طور پر غور کرے, اور تیسرے یہ دیکھے کہ یہ فتویٰ جو ہمارے سامنے پہلے کا ہے جن حالات میں جس ماحول میں دیا گیا کیا ہمارے یہاں کا ماحول بھی وہی ہے. دیکھیے جو نصوص ہیں منصوصات ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی نصوص قطعیہ میں, لیکن جو فقہا کے مجتہدات ہیں ان میں بہت سے اجتہادات ان کے اپنے علاقے اور ماحول کے احوال پر مبنی ہیں. اسی لیے علماء خوارزم, علماء اوزجند ان کے فتاوی بہت سے مسائل میں دوسرے علماء کے فتاوی سے مختلف رہے ہیں. ڈاکٹر محروس اور مدرس بڑے حنفی عالم ہیں بغداد کے, انہوں نے ایک مستقل کتاب اس پر لکھی ہے علماء بلخ و من فردوا فیہا, چونکہ بلخ خوارزم یہاں کے علماء نے بہت سے مسائل میں اور دوسرے علاقوں سے ہٹ کر فتویٰ دیا تھا اپنے یہاں کے عرف اور حالات کی بنا پر. تو یہ آج کے محاضرہ کا خلاصہ ہے. ابھی 12:28 ہوا ہے, 7 منٹ اذان میں ہے, اور جماعت میں کتنا باقی ہے؟ 1 بجے جماعت ہے. جی 10 منٹ ملتی ہے, 17 منٹ جماعت میں ہے.
تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو اسی 15 منٹ میں سوال و جواب کر لیتے تھے، اور نماز کے بعد کھانا، اس کے بعد پھر آرام کا موقع مل جاتا تھا. تو جو آپ ذرا ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرمائیے.